نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ ہم آج دورہ قرآن 2026 سلیکٹو آیات کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جز 26 26ویں پارے کی چند آیات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ بظاہر یہ چند آیات ہوں گی، مگر آج ہم دیکھیں گے کہ ان آیات میں ہمارے لیے اخلاقیات کے پہلو، یعنی ان آیات کو آپ یوں سمجھ لیں کہ بیسیکلی یہ آج آپ کے لیے سورۃ الحجرات کی 3 آیات سلیکٹ کی گئی ہیں، اور اس کی جو خاص طور پر اس ساری سورہ کو ہی سورہ اخلاق بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے ایٹیکیٹس، مینرز، دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، اور بھی بہت سی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ جب کبھی سورہ مبارکہ کو تفصیل سے کریں گے تو بہت کچھ اور آپ سے شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں آج کے ٹاپکس دیکھ لیتے ہیں۔ آج ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے آج کی آیات بہت اہم رہیں گی۔ مذاق اڑانا، الفاظ آیت کے مختلف ہوں گے، آپ آہستہ، یہ ان کا ترجمہ اور ٹاپکس کے پوائنٹ آف ویو سے انہیں لکھا گیا ہے۔ عیب جوئی کرنا، برے ناموں سے پکارنا، بدگمانی، تجسس، غیبت خاص طور پر ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں یہ بتاتی چلوں کہ یہ بڑوں میں بھی ان میں سے کوئی عادت ہو سکتی ہے، بچوں میں بھی ہو سکتی ہے، باقی مردوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور خواتین میں بھی۔ کچھ عادات ذرا خواتین میں زیادہ ہو سکتی ہیں، اور ہم اسے سنجیدگی سے لیتے بھی نہیں ہیں۔ کوئی کر رہا ہے تو بھی بعض اوقات کوئی اپنا قریبی کر رہا ہے تو اسے سمجھائیں گے نہیں، بس مذاق میں ٹال دیں گے، اور خود کر رہے ہیں تو بعض اوقات ہمیں کوئی بتاتا بھی نہیں ہے کہ کہیں ہم برا نہ مان جائیں۔ تو یہ اکثر میں یہی بات کرتی ہوں کہ یا تو ہمیں کوئی اتنے مخلص لوگ ملیں گے نہیں زندگی میں، یا تو ماں باپ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا دوست جو ہماری خامیوں کو بہت اچھے طریقے سے ہمیں ان کے بارے میں انفارم کرے۔ ادروائز یا تو لوگ، ان کو آپ سے کوئی دلچسپی اس طرح ہوتی نہیں ہے کہ آپ کی تربیت کی جا سکے، وہ اس طرح مخلص نہیں ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے برا مان جانے کا خدشہ ہوتا ہے، وہ اور بھی بہت سی وجوہات۔ تو قرآن مجید ایک ایسا استاد ہے، یہ ہماری تربیت کرتا ہے۔ جب قرآن مجید ہماری تربیت کرتا ہے نا، تو پیچھے جتنے بھی اچھے، چاہے ہمارے پیرنٹس نے تربیت ہماری کی ہو، وہ سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ جب قرآن مجید کی تربیت یافتہ شخص سامنے آتا ہے، ہم خود اپنے آپ کو نہیں پہچان پاتے۔ یہ ہوتا ہے ہمارے اندر کا نیا انسان، اور اصل وہ انسان جو قرآن مجید دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج تک والدین نے ہماری تربیت کی نہیں کی، یا انہوں نے کوشش کی، ہمیں قابو میں نہیں آئے، برا مناتے رہے، مصروف رہے، ان سب چیزوں کو بھول کر، چھوڑ کر ایک نیا انسان بننے کا سفر۔ تو قرآن مجید جہاں اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا ہے،
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे प्यारे साथियों का तारुफ हमारे सामने आता है। वहां हमने सोसाइटी में कैसे रहना है, मिलजुल कर कैसे रहना है, इस पर बहुत जोर देता है। क्यों? जब हमें मिलजुल कर रहना नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ी कुदरती सी बात है, जब हम मिलजुल के रहेंगे तो एक दूसरे की दिल आजारी के चांसेस बहुत होते हैं। कभी हमारी वजह से किसी का दिल दुख गया, हक तलफी हो गई, कभी किसी की वजह से हमारे साथ ये मामला रहा, तो इस वजह से फिर इंसान की तबीयत बहुत हसास है, कुछ अजीब सी हसासियत है। अपनी गलती को इतना ना महसूस करता है, ना उस पर सोचता है, ना उसको ठीक करने की कोशिश करता है, मगर किसी ने अगर हमारे साथ बुरा किया, ज्यादती की, हक तलफी की, वो हम भूलते नहीं। बाज औकात सामने वाले को भी नहीं भूलने देते, बाज औकात खुद ही नहीं भूलते हैं, कुढ़ते रहते हैं, याद रखते हैं, तकलीफ में रहते हैं। तो आप देखिएगा कुरान मजीद में कि ये जो अखलाकियात हैं, मुआमलात हैं, इन पर बहुत जोर दिया जाता है। क्यों? कि हमें मुआफ करना सिखाया जाता है, दरगुजर करना सिखाया जाता है, एहसान करना सिखाया जाता है कुरान मजीद में, ताकि जो हमारा असल मकसद है ना, जिस मकसद के लिए हम भेजे गए हैं, ये बहुत बड़ा मकसद है, और एक उम्मत मुस्लिमा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अब हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं जो बाज औकात बहुत बड़ी बन जाती हैं, दिलों में दूरी पैदा कर देती हैं, और वैसे भी बुरी लगती हैं। अल्लाह ताला एक मोमिन की शान है कि वो बहुत ही बा अखलाक होता है। अल्लाह ताला जिस लेवल पर उसे देखना चाहते हैं, तो एक तो मोमिन इस लेवल पर नजर आना चाहिए। फिर ये कि ये छोटी छोटी बातें बाजों का जो बहुत बड़ी बन जाती हैं, हम एक दूसरे से मिलना जुलना छोड़ देते हैं, कतई ताल्लुक ही कर लेते हैं, या किसी को बताएंगे भी नहीं कि तुम्हारी ये बात, ये आदत बुरी लगती है, तुम इस तरह मजाक उड़ाते हो, तंज करते हो, या यूं तजस्सुस करते हो, गीबत करते हो, और उसे छोड़ के हम चले जाएंगे। बहुत से लोग उसे और भी छोड़ के चले जाएंगे, या फिर वैसे साथी मिल जाएंगे जो सेम उसी पैटर्न पे उसको इनकरेज करेंगे, जो वो बुराई कर रहा है वो मिलकर बुराई करेंगे। तो कुरान मजीद ये पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला ये पसंद नहीं फरमाते कि ये बातें हमारे जो एक बहुत बड़ा मकसद है उसके रास्ते में रुकावट नहीं बननी चाहिए। ना ये कि हम कुड़ते रहें और हम बड़ा काम ना कर सकें। खासतौर पे हम खवातीन बहुत हसास होती है, किसी ने कुछ कह दिया, किसी के चेहरे के तासुरात से दिल पर ऐसा असर होता है कि एक ही दिन उससे निकल नहीं पाती है, बल्कि बाजों का सारी जिंदगी नहीं निकलती। उसने ये किया, उसने ये कह दिया, मेरे वालदैन ने ये कह दिया, मेरे बहन भाइयों ने, मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मेरे दोस्त ने, मेरे शौहर ने। हालांकि दुनिया में सब इंसान है, कोई कभी कुछ भी कर सकता है, कह सकता है, गलती कर सकता है। तो ये हमारे मकसद के रास्ते में ना आए। फिर हमारे मकसद के रास्ते में ये कि कोई हमें तकलीफ पहुंचा रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या हमसे किसी को पहुंच रही है, और आज हमारा मकसद हमें पता चलता है और हम उसके लिए तगो दो करते हैं, कोशिश करते हैं, मगर लोग हमसे खिंचे खिंचे रहते हैं, हमारी बातों को संजीदगी से नहीं लेते हैं। तो ये किसी भी मामले में, किसी भी लेवल पे, आप घर में हैं, आप बाहर हैं, जॉब पर हैं, आप पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, रोज का मिलना है, कभी कभार का मिलना है, ये वो बातें हैं कि इन पर हमने तवज्जो देनी है। ये हमारी तरबियत का हिस्सा है, इन्हें संजीदगी से लीजिएगा। जो भी हम में से अगर करती हैं, खुले दिल से जायजा लीजिए। अगर तो हम करते हैं तो हम छोड़ देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई प्यारा हमारा करता है, उसे समझाएंगे। सूरतुल हुजुरात बहुत ही खूबसूरत। मैंने कहा ना कि ये अखलाक के बारे में बहुत कुछ हमारे सामने आता है। आपके लिए एक सिर्फ सॉफ्ट रिमाइंडर, आयत नंबर 1 सिलेक्ट की गई सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालो, आपसे, मुझसे, हमसे अल्लाह ताला मुखातिब है। ला तुकद्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही, ला तुकद्दिमू, आगे मत बढ़ो,
جی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ پھر دیکھیں تقوی کا، جہاں جہاں جس آیت میں تقوی کا ذکر آئے تو سمجھ جائیے گا کہ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ حکم دیا جا رہا ہے یا منع کیا جا رہا ہے، یہ تقوی کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ مختصر سا بس بتا دوں گی اور پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت کو فالو نہ کرنا، کوئی حکم نہیں ہے اور اس پر اپنے حساب سے وہ کر لینا، کوئی حکم ہے تو اس پر عمل نہ کرنا، بیسیکلی اپنی مرضی کرنا، جو مجھے اچھا لگ رہا ہے، جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے، جو میرے گھر والے کرتے آئے ہیں، جس میں مجھے فائدہ ہے، وہ دیکھنا، اور یہ نہ دیکھنا کہ اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے۔ اور یاد رکھیے گا یہاں پر ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر ہے، تو جو انہوں نے بتایا ہے ان کے ہی توسط سے یہ قرآن مجید اور حدیث ہم تک پہنچی ہے۔ تو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ کرنا، جس چیز سے منع کیا اسے رک جانا۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تو آپ جب رسول کی بات نہیں مانیں گے، آگے بڑھیں گے، تو مطلب آپ اللہ تعالیٰ، آپ قرآن مجید سے آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یہ کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں، صبح سے رات تک، صبح جاگنے سے سونے تک، بلکہ سوتے ہوئے بھی آپ دیکھیے، اپنا جائزہ لیجیے 24/7 کہ کہاں آپ جو بھی کچھ کہہ رہی ہیں، کر رہی ہیں، کسی سے بھی معاملہ کر رہی ہیں، کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے؟ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یا تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے، تو بھی آپ پر لازم ہے، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ اس معاملے میں لا علمی ایک نعمت ہے۔ کچھ معاملات میں نعمت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جیسے بس مجھے پتہ ہی نہیں چلا کسی کے عیب کا، برائیوں کا، اور میں اچھائی کرتی رہی، بھلائی کرتی رہی، میں اپنے اللہ کے لیے کرتی رہی، تو کوئی بات نہیں، نہیں پتہ چلا، نہ پتہ کریں۔ لیکن دین کے معاملے میں لا علمی نعمت نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں پہلے تو آپ کو پتہ نہ چلا کیا صحیح، کیا غلط، کیا میرے رب کو پسند، کیا ناپسند، آپ اپنے حساب سے زندگی گزارتی رہی۔ کتنی بدقسمتی ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتا، ہمارے بنانے والے جو ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا چاہتا ہے، اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے۔ بچوں کی پسند کا کتنا پتا ہوتا ہے، اسے یہ پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، ایسے ہی آئے، ایسے ہی زندگی گزار کے، ایسے ہی مر کے چلے گئے، یہ بھی کوئی زندگی تھی؟ تو پہلے تو پتا کرنا ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، ان کا علم حاصل کرنا ہے۔ لا علمی نعمت نہیں ہے، دین کے معاملے میں کسی طرح لا علمی نعمت نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے یہ نہیں پتا کہ کیا پسند ہے، کہ کیا ناپسند، قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، میں اپنی مرضی کرتی رہی۔ مجھے پتا چلتا تو وہ وقت جو میں نے شرک میں گزارا، بدعت میں گزارا، یا کم درجے کی نیکی کی میں نے، تو کیوں نہ میں اسی ایک زندگی میں اعلیٰ درجے کی نیکی کرتی، اگر مجھے پتا چلتا میں اسی وقت کو بہترین استعمال کرتی۔ تو لا علمی دین میں نعمت نہیں ہے، یہ ہماری بھول ہے، یہ ہمیں غلط بتایا گیا ہے کہ پتہ نہ کرو، پتہ چل گیا تو عمل کرنا پڑے گا، اس پر بھی پوچھ ہوگی۔ ہاں میں نے کہا نا، ہاں کچھ معاملات ایسے ہیں جہاں کی نرمی کی جائے گی، چلے ہمیں اس لیول کا نہیں پتا چلا، جتنا پتا چلا ہم اتنا عمل کرتے رہے، اور ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل بھی پتا نہ چلا ہو، کچھ نہ کچھ تو پتا ہوتا ہے سب کو، تو اس کو مزید ایکوریٹ کیجئے، کنفرم کیجئے، اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ چاہے آپ کو اے پتا چلا ہے، عمل کیجئے اور آگے پہنچائیے، بی پتا چلا ہے، عمل کیجئے، آگے پہنچائیے، سی پتا چلا ہے، عمل کیجئے، آگے پہنچائیے۔
یہ اپنی عادت بنا لیجیے. یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ جو اس کو پتا چلتا جائے اوتھینٹک، ٹھیک ہے، عادت بنائیے ریفرنس کے ساتھ، وہ اپنے عمل میں لاتے جائیے، ساتھ ساتھ آگے پہنچاتے جائیے. یہ مت انتظار کریں جس دن میں اے ٹو زی سیکھوں گی پھر بتاؤں گی، پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں زندگی مہلت دیتی ہے کہ نہیں، اور پتہ نہیں، اور ویسے بھی علم تو دین کا لامحدود ہے. یہ تو کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں پورا علم آج میں نے سیکھ لیا. چاہے ہمیں کوئی لاکھ ڈگریاں دے دے، سرٹیفکیٹس مل جائے، دین کا علم کا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، اسپیشلی قرآن مجید کا، جی کہ مجھے اتنا علم آ گیا. یہ تو ایسا سمندر ہے. یہ تو جتنا آگے بڑھتے جاتے ہیں اتنی عاجزی بڑھتی جاتی ہے. یا اللہ، وہ جس دن میرا پہلا دن تھا اس دن تو مجھے لگ رہا تھا مجھے بہت کچھ آنے لگ گیا ہے، اور جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہی ہوں مجھے لگ رہا مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا، علم بھی حاصل کیجیے، اور ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. جس چیز کا حکم دیا ہے اپنی مرضی نہیں کرنی میں نے کہ اس پہ عمل نہ کروں، یا اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کر لوں، تھوڑا سا کر لوں، یا جس چیز کا حکم نہیں ہے وہ میں کرتی پھر رہی ہوں، بدعتوں پہ عمل کر رہی ہوں. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. اور یہ میں نے کیوں آج سلیکٹ کی ہے، تاکہ آپ دیکھ لیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے. پہلے تو ایمان والوں کہہ کر پکارا گیا، پھر کسی چیز کا حکم دیا گیا اور فعل امر فعل نہیں آ رہے ہوں تو بہت سنجیدگی سے لینا ہے ان باتوں کو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سب کچھ سننے، سب کچھ جاننے والا ہے. چلیے اس آیت کے لیے اتنا ہی، کیونکہ آگے بہت کچھ ہے ابھی جو آپ سے شیئر کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اب اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 11 دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم من قوم، اے ایمان والو یا اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یسخر، یہ میرا خیال ہے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے، ہمارے ہاں اردو میں بھی اس سے ملتے جلتے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. مذاق اڑانا، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائے. اچھا، قوم کا لفظ الگ سے آئے نا، اکیلا، اس میں مرد عورت دونوں موجود ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں، مگر چونکہ اس کے بعد نساء، ان عورتوں کا الگ سے حکم آ رہا ہے تو یہاں قوم ان کا ترجمہ مردوں کے ساتھ کریں گے. تو کیا ترجمہ ہوا؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، یا کوئی مرد کسی مردوں سے مذاق نہ کرے، ان کا مذاق نہ اڑائیں. بیسیکلی ابھی ہم دیکھیں گے ایک چیز ہوتی ہے مزاح، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے. بہت پیارے پیارے ان کے واقعات ہیں، بہت پیارے. ایک دفعہ ایک بار ایک شخص نے کہا کہ مجھے اونٹ چاہیے، تو آپ نے فرمایا میں تو تمہیں اونٹ کا بچہ دوں گا. تو اس نے کہا میں اونٹ کا بچہ کیا کروں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر اونٹ اونٹ کا بچہ ہی تو ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ کتنی پیاری باتیں ہیں. اب ایک بار اسی طرح ایک بوڑھی عورت وہ آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے لیے دعا کریں جنت میں جانے کے لیے. تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. کہ وہ تھوڑا سا ڈسہارٹ ہو کے چل پڑی، تو پیچھے سے اس کو بتایا گیا کہ وہ وہاں پر جوان کر دی جائیں گی. تو اتنا اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جن پہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. لیکن آج ہمارا پتہ نہیں لیول اتنا گر چکا ہے، ہمارے پوری، آپ کیا کہیں، سب کے ساتھ ہی ایسا ہے کہ ایک اچھی شستہ شائستہ بات پر ہنسی ہی نہیں آتی ہے. جب تک کہ ولگیرٹی نہ ہو، گالی نہ ہو، لوگوں کو وہ چیز فنی نہیں لگتی ہے. خیر، تو میں بتا رہی تھی ایک چیز ہوتی ہے مزاح. یہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ہی، ہم جب اسٹوڈنٹ تھے اسکول کی کتابوں میں جو اردو ادب کی کتابیں ہوتی تھیں جو ہمارے زمانے کے، اس سے پہلے ہمارے زمانے نہیں، پچھلی صدی کے بھی جو لوگ تھے لکھا کرتے تھے، اتنا خوبصورت ان کا مزاح ہوتا تھا، ہنسی بھی آتی تھی، اور اس میں آ، تربیت کا پہلو ہوتا تھا. کچھ نہ کچھ سیکھتے تھے ہم آخر میں. ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا، یہ ٹھٹھا بازی،
तमस्कुर और पता नहीं ये इस किस्म का, जिसमें दिल आजारी होती है, किसी को हकीर समझकर मजाक उड़ाया जाता है, ये उससे मना किया जा रहा है। और क्या कहा जा रहा है? कितना खूबसूरत अंदाज है कि अगर तुम ये देख लो ना कि असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। असाजी कई माना में इस्तेमाल होता है, हो सकता है, उम्मीद है, करीब है, या हो सकता है के माना में, कि वो उनसे बेहतर हो। अगर इंसान ये देख लेना कि जिसका मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, हो सकता है ये अल्लाह के नजदीक, ये अल्लाह का मुकर्रब बंदा हो, इसकी कोई बात अल्लाह को बहुत पसंद हो, तो ये, और मैं इससे कम दर्जे पे हूँ, तो ये बेहतर हो, तो वो कभी भी मजाक नहीं उड़ाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अपने आप पर नजर रखो। किसी का कोई पता नहीं जिसका हम मजाक उड़ा रहे हैं, जिसको हम एਵੇਂ ही समझ रहे हैं, पंजाबी में कहते हैं ना एਵੇਂ ही, हल्का ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, पता नहीं उसका अल्लाह के नजदीक क्या दर्जा है। एक हदीस का मफहूम है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बज़ाहिर बड़े कमजोर से होते हैं, उन्हें कोई पूछता भी नहीं है, उन्हें एਵੇਂ ही लेते हैं, हल्का लेते हैं, और अगर वो कसम खा बैठे ना किसी बात पर, तो उनकी वो बात पूरी होकर रहती है। अल्लाह ताला उनकी बात जरूर पूरी करते हैं जिस बात पे कसम खाते हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा बड़ा बुलंद होता है। तो इसलिए मैं अक्सर ये कहती हूँ, आपके इर्द गिर्द कोई जो हमें ऐसे ही कमजोर, गरीब, बीमार और पता नहीं किस किस्म के लोग, जिन्हें हम संजीदगी से लेते भी नहीं है, दूसरी नजर डालते भी नहीं है, उनकी बात भी नहीं सुनते, बात करना तो उनसे दूर की बात, तो हमें नहीं पता कौन किस दर्जे पर है, किसको क्या गम मिला है, क्या दुख मिला है, क्या आजमाइशों से गुजारा गया है, इस वक्त वो क्या दर्जा है उसका हमें नहीं पता। तो हर अल्लाह के बंदे को खास समझ के डील किया करें। बाकी वो गलत है जहां जाहिरी तौर पे कोई बुराई कर रहा है, वो अपनी जगह, वो उसका जो आपका तरीका है, हाथ से रोक सकते हैं, जबान से मना कर सकते हैं, या आप पहलू तही करें, वो अलग है। इन लोगों का मामला जो जाहिर बहुत गलत काम कर रहे हैं, जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, उनको, उनका अलग है। देखिए ज्यादातर लोग जो आपको सारा दिन मिलते हैं और हमें कुछ पता नहीं होता, बाज औकात हम उनसे एक ही बार जिंदगी में मिलते हैं, या चले कभी कभार जो भी मिलते हैं, आप बेहतरीन मुआमला करें, आप अल्लाह का बंदा समझ के करें कि मैं, पता नहीं ये कौन है, अल्लाह के नजदीक इसका क्या दर्जा है, और अल्लाह को अच्छा लगेगा मैं अगर अल्लाह के बंदे से अच्छे तरीके से पेश आऊं। अपने बच्चों को सिखाएं, अच्छा इंसान वो है जो सब लोगों से एक ही तरह मिलता है। और इस मामले में मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आइडियल हैं। मुझे उनकी बात जब मुझे पहली बार पता चली थी कि जो भी उनसे मिलता था ना, वो इस खुशफहमी में मुब्तला हो जाता था कि जी सबसे ज्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे प्यार करते हैं। जब तक कि उनसे पूछा नहीं गया कि वो हजरत, उन्हें पता चला जी कि वो तो हजरत आयशा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वो एक अपनी जगह, लेकिन वो वाकई एक तो अपने सहाबा से बहुत मोहब्बत करते थे, फिर वो अपनी उम्मत से इतनी मोहब्बत करते थे। आपको अगर पता चल जाए ना उनकी दुआएं क्या थी, किस तरह वो रोया करते थे, मेरे ख्याल में हम लोग ना वैसे ही हया आ जाए हमें, गुनाह करना छोड़ दें शायद हम, कि कोई हमारे लिए इस तरह आंसू बहाता रहा है, इस तरह रातों को उठ उठ के रोता रहा है, और हम क्या हैं, किधर हैं, क्या कर रहे हैं। फिर इतना मुझे अच्छा लगा कि जिससे भी मिलते थे ना, छोटा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, एक बार मिल रहे हैं जिंदगी में चाहे रोज मिल रहे हैं, इतने बेहतरीन तरीके से कि उस शख्स को ये लगता था, उसका दिल खुश हो जाता था, उसे ये लगता था इतना ये सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। इतनी तवज्जो, मोहब्बत, प्रोटोकॉल से मिलते थे। सुभान अल्लाह। सीखिए और अपने बच्चों को सिखाइए। दुनिया में बहुत लोग हैं, अब बहुत सारी अच्छी किताबें मैंने भी बचपन में पढ़ी थी, एक डेल कार्नेगी की होती थी, मीठे बोल में जादू है, बहुत मुझे पसंद थी। तब मैं, अब जाहिर है छोटी थी मैं, उस तरह कुरान मजीद से नहीं जुड़ी थी। उस शख्स के जो उसे अल्लाह ताला ने ये विजडम दी थी लोगों से मुआमला करने की, अब बाद में मुझे ख्याल आता था, मेरा बड़ा दिल था कि ये भी कभी मुसलमान हो जाता। अक्सर लोगों को देख के मेरा दिल चाहता है। इतना खूबसूरत उसने लिखा कि आप आम लोगों से जब मिलते हैं तो किस तरह मिले, आप उन्हें एक तवज्जो दें,
یعنی کہ اگر آپ ان کا دل جیتنا چاہتے ہیں، اب بیسیکلی اس شخص نے، ظاہر ہے وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہ لوگوں کا دل کیسے جیتے اور آپ اپنے کاروبار کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں، لوگ کس طرح آپ کے دیوانے ہو سکتے ہیں، اس نے اس پرسپیکٹو میں لکھا. اور یہی سب کچھ ہمیں سنت سے پتہ چلتا ہے، لیکن ہمارا جو آ, دیکھنے کا اور سوچنے کا انداز ہے نا، وہ بدل جاتا ہے. ہم اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ مجھے پسند کریں، لوگ کہیں بھی ڈاکٹر ہما کی واہ واہ اور بڑی زبردست خاتون ہیں، کیا یہ ہیں، کیا لیکچر دیتی ہیں، کیا میٹھا بولتی ہیں، دل چاہتا ہے سنتے ہی رہیں. نہیں، بالکل نہیں. جس سے ملنا ہے، جو کرنا ہے، اللہ کے لیے کرنا ہے. میرے اللہ کو پسند آئے کہ یہ میرے بندے سے ملی تھی، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہے یا اس کے گھر کے باہر بیٹھنے والا کوئی گارڈ ہے یا کوئی مانگنے والا آیا ہے. اس نے سب کو ایک ہی طرح ٹریٹ کیا ہے. تو ہم نے جو کرنا ہے، ایک مسلمان جو کرتا ہے نا، وہ اللہ کے لیے کرتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کرتا ہے. لیکن اس شخص کی جو کتاب تھی اتنی زبردست، آج بھی میرے خیال میں وہ بہت اسی طرح بکتی ہے. اور جو لوگ مسلمان نہیں ہیں اور جو مسلمان بھی ہیں، آپ اسے کبھی پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ سامنے والے سے جب کبھی آپ ملیں تو کس طرح توجہ دیں اس پر. آپ کی آنکھیں، آپ کی توجہ، آپ کی جسمانی جو پورا رکھ رکھاؤ، یعنی اگلے کو لگے کہ آپ پوری توجہ سے اسے سن رہے ہیں. اور بولیں تو کس طرح بولیں. میٹھے بول میں جادو ہے، اس کتاب کا نام ہی ایسا رکھا گیا کہ اسے جس نے نہیں بھی لینا وہ اس دکان سے جا کے خرید لے گا اور ایک بار ضرور پڑھنا چاہے گا کہ کس طرح ہم لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. تو میں ایسی کتابیں خود بھی پڑھتی رہی ہوں، ابھی بھی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں، لیکن میں یہ ضرور ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھاتے ہیں اب اپنے بچوں کو، تو آپ کو کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور اس کا ڈبل اثر ہے. وہ ایک تو آپ اچھے طریقے سے پیش آ رہے ہیں، چاہے آپ کی نیت یہی ہے کہ ہمارا کاروبار بہتر ہو، لوگ ہمیں پسند کریں، ہم جس فیلڈ میں بھی ہیں ہم کامیاب ہوں. ٹھیک ہے، ان کا تو یہی مقصد تھا نا. دیکھیے میں کہتی ہوں ان کا چلے جو بھی مقصد تھا، وہ لوگوں کو عزت دینا سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہو کر جو یہ کلاس کی ڈسٹریبیوشن ہمارے ہاں ہے، یہ ایلیٹ کلاس ہے، یہ مڈل کلاس ہے، یہ لوور کلاس ہے، اس سے ایسے نہیں ملو، اس سے اس طرح پیش آؤ. کام والوں سے جی زیادہ نرمی سے بات نہیں کرتے ہیں، ان کو بہت یہ سر پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ڈیل کیا. آپ کو کبھی کچھ سمجھ نہ آئے نا، آپ پتہ کریں کہ اس معاملے میں انہوں نے کیا کیا. ایگزیکٹ بھی مل جائے گا، ایگزیکٹ نہ ملے گا تو اس کے قریب قریب مل جائے گا. اور آپ ویسے بھی قرآن مجید کے اسٹوڈنٹ ہوں گے نا، آپ کو ویسے بھی پتہ چلتا رہے گا. آپ کو جب ایک چیز پتہ چلے گی، آپ اس سے ملتا جلتا جب آپ کی زندگی میں کوئی مرحلہ آئے گا، آپ اس سے خود استدلال کر لیں گے کہ یہاں پر یہ تھا تو یہاں پر میں یہ کر سکتی ہوں. آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. تو ہمارے ہاں یہ ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے جو غلام تھے، خادم تھے، ان سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اب ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اتنے اتنے سال آپ کے پاس رہے ہیں، ڈانٹنا تو دور کی بات، کام ہی نہیں لیتے تھے. وہ خود بھاگ کے شوق سے زبردستی کوئی وضو کروا دیا، کوئی کام آگے بڑھ کے یہ کر دیا وہ کر دیا، ورنہ آپ کام نہیں بتاتے تھے. ٹھیک ہے. اب باقی بھی آپ ان کا انداز دیکھیں، کہاں کہاں کس کو نہیں معاف کیا، درگزر کیا. کیا انداز تھا، کیا خوبصورتی، کیا نرمی. ایک مومن کی جو شان ہونی چاہیے نا، وہ ایسی ہونی چاہیے. تو ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے، فالو کرنا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیے. تو آج بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب یہ مذاق کسی کا نہیں اڑانا. ہمارے یہاں اکثر بچے مذاق اڑاتے ہیں، ہم خود مائیں اڑا رہی ہوتی ہیں. ہم بچوں میں بیٹھ کے اپنے سسرال کا، ساس کا، نندوں کا، دیور جیٹھ، ان کے بچے، اور بھی ہماری جتنی بھی فیملی ہے، زیادہ تر ہم ان کا اڑاتے ہیں. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنی اکثر یہ ددیال کا بھی اڑاتے ہیں، بعض اوقات ننیال کا بھی اڑاتے ہیں، ماموں کا مذاق اڑا لیا، یہ کسی کا بھی. تو یہ اب گھر کے ماحول پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب گھر میں اگر ایک فادر ہیں، وہ اپنے سسرال والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی میرے سسرال والے تو وہ اس طرح کھاتے ہیں، اس طرح پیتے ہیں، اس طرح ڈیل کرتے ہیں، جب وہ آتے ہیں تو یہ کرتے ہیں، کسی فنکشن پہ جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں. اب بچہ یہ دیکھے گا تو ڈیفینیٹلی وہ بھی اپنے ننیال کو ہلکا لے گا اور
ان کا مذاق اڑائے گا. سمجھتے ہی کچھ نہیں ننیال کو. اچھا بعض اوقات یہ کہ والد اس طرح نہیں کرتے، والدہ اس طرح کر رہی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کا تو بالکل بات نہیں کریں گی، اپنے سسرال والوں کا مذاق اڑائیں گی. تو اب بچہ جو ہے وہ ددیال والوں کا مذاق اڑائے گا اور ننیال والوں کی وہ عزت کرے گا. تو یہ ہم ہیں جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کس کی عزت کرنی ہے، کس کا مذاق اڑانا ہے. تو کسی کا بھی نہیں اڑانا ہے. بچہ جو آپ کو کرتا دیکھے گا وہی باہر جا کے کرے گا. اور بچہ بعض اوقات نادانی میں کرتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا. ہم میں سے بہت لوگ بچپن میں مذاق اڑاتے رہے، بہت سی برائیاں کرتے رہے. بعد میں جب اللہ نے ہدایت دی تو پچھتاوا ہوا، افسوس ہوا، معافیاں مانگی، اللہ سے توبہ کر لی، سب ٹھیک ہو گیا، اللہ نے سب معاف کر دیا. بدل جاتے ہیں لوگ، سنجیدہ ہو جاتے ہیں، وہ والا مذاق اڑانا سب ختم ہو جاتا ہے. یا دین سے جڑ جاتے ہیں، یا دنیا اس طرح کی آزمائشوں سے وہ گزارتی ہے، ایسے ایسے ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں معاملات ہوتے ہیں کہ طبیعت میں سنجیدگی آ جاتی ہے. مذاق اڑانا تو دور، مذاق کرنا بھی بھول جاتا ہے. اپنے بچوں کو سکھائیے. بعض اوقات بچے نادانی میں کر جاتے ہیں، بعد میں بڑے ہو کر سیریس ہو جاتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے، لیکن وہ جن کا مذاق اڑایا گیا ہوتا ہے وہ بعض اوقات نہیں بھول پاتے ہیں. تو اپنے بچوں کو سکھائیں، خود بھی. یہ جو لفظ ہے نا، اتنے سوچ کے بولیں، ٹائم لے لیں، کچھ نہیں ہوتا، اگلا آپ کا انتظار کر لے، کچھ سیکنڈ لے لیں بات شروع کرنے میں، بات کرنے میں. فوراً نہ کریں. ہماری عادت ہے ہم کسی کی بات پوری نہیں سنتے. میں اکثر دینی اسکالرس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، وہ سوال کر رہا ہوتا ہے اور یہ بے چین بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بس ابھی پوری ہو، اس کی بات پوری ہوتی بھی نہیں ہے، شروع ہو جاتے ہیں، نہیں ایسے نہیں ایسے ہے. تو ہم علم حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ایٹیکیٹس ہیں نا، مینرز، جو ایک دعوت دینے والے کے، جو ایک عام مسلمان کے، ہر مسلمان کے ہونے چاہیے، ہم اس سے محروم ہیں. اور کتنا پیارا بتایا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر، جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو. وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاء، اسپیشلی عورتوں کا ذکر کیا گیا. اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے ان کا مذاق اڑائے. اسا ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. اچھا جی، اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہ جو عورتوں کا الگ سے ذکر کیا، ایک تو ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ حکم بہت اہم ہوتا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہم عورتیں ایسا زیادہ کرتی ہیں تو ہمیں الگ سے کہا گیا ہے. اب آپ جائزہ لے لیجئے، ایمانداری سے ہم اپنا جائزہ لیں گے اور ہم اپنی سعادت کو اللہ کی دعا سے، اللہ سے دعا سے اور اللہ کی مدد سے انشاءاللہ تعالی ہم دور کریں گے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ ابھی سلائیڈز کی صورت میں سب چیزیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور نہ اپنوں پر، یہ تلمزو ایب، یہ سورۃ الہمزہ تو آپ کو آتی ہوگی، اما پارا میں ہمزہ تلمزہ، ان کی تفصیلات ہیں، وہاں پر جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اور سمجھ آئے گی آپ کو. فی الحال یہ لام میم زا، اس میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایب جوئی کرنا، ایب لگانا، کسی کا ایب ڈھونڈنا بھی ہو سکتا ہے اس میں. اور یہ آنکھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے، یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے، ہاتھ کے اشارے سے بھی ہو سکتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم آنکھوں کے نظروں سے ہم دو لوگ بیٹھ کر تیسرے کا مذاق اڑا جاتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ ابھی دیکھیے گا آگے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہنے جا رہے ہیں. تو یہ عیب جوئی، پھر بعض دفعہ کسی میں عیب ڈھونڈنا، اس کا جسمانی عیب بھی ہو سکتا ہے، اس کے ماضی کا عیب بھی ہو سکتا ہے، پھر اس کو اس کا تانا دے دینا. زیادہ تر اس میں کسی کی پیٹھ پیچھے بات کی جاتی ہے، عیب، یا اس کے سامنے بھی کی جا سکتی ہے لیکن زیادہ تر پیچھے. عیب اور نہیں ہے تو ڈھونڈنا، پھر اس کو بتانا، یا لوگوں میں بیٹھ کے اس کی بات کرنا، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. انفسکم میں یہ بھی ہے کہ اور نہ تم ایک دوسرے کو، ان کے اپنے اپنوں پر، اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ. اور جب آپ اپنوں پہ عیب لگائیں گے اور اگلے کو پتا چلے گا تو آپ کو چھوڑے گا. آپ نے کسی پہ الزام لگایا، اس کے ماضی کا عیب لوگوں کو بتایا یا اس کو بتایا، وہ آپ کا بھی کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کے لائے گا. تو انفسکم کا مطلب اپنے آپ بھی ہوتا ہے، اپنا بھی اور اپنوں بھی. تو یہ گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہے کہ اس کا کس کس طرح ترجمہ کر سکتے ہیں.
تو جب کسی کو کہا تو خود اپنے اوپر بھی تو کیچڑ اچھالا، جب اس نے آپ پر اچھالا. تو اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو. اس کی بھی ابھی تفصیل دیکھتے ہیں. بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ، بِئْسَ کتنا برا ہے، کیا ہی برا ہے، ایمان کے بعد فاسق ہونا، بعد الایمان، ایمان کے بعد فاسق ہونا. فسق ہوتا ہے جی بیسیکلی کھجور کو اگر آپ پریس کریں نا ایک سائڈ سے تو اس کی جو گٹھلی زور سے نکلتی ہے، اپنی حد سے باہر نکل جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں فسق. اور یہ اللہ کی حدوں سے باہر نکلنا ہوتا ہے، اور یہ اتنا برا ہے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جس نے توبہ نہ کی، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی ظالم ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور باقی میں اس کو سلائیڈز کی صورت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، ایک ایک کر کے اس کو تفصیل سے دیکھتے ہیں. شروع کرتے ہیں. آیت نمبر 11، ان چیزوں سے منع فرمایا جو اسلامی اخوت کو نقصان پہنچاتی ہے اور باہمی عداوت اور لڑائی کا باعث بنتی ہے. قرآن مجید ہر اس چیز پر زور دیتا ہے جس سے بھائی چارہ بڑھتا ہے، اور خاص اور پھر میاں بیوی کا تعلق پہ بہت زور دیتا ہے کہ یہ اچھے ہونے چاہیے. گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بیوی اپنی ذمہ داریاں اور اس کے بعد دین کی ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائے گی. اسی طرح شوہر اپنی باہر کی ذمہ داریاں اور پھر جب دین کا کام کرے تو ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح نبھائے گا. اور اسی طرح باقی جتنے بھی معاملات ہیں وہ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت سے رہتے ہیں، یا کم از کم کسی سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا، ناراضگی، کینہ، حسد، بغض، نفرت کچھ نہیں ہے، تو ہم اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں، چاہے دنیا کا ہے چاہے دین کا ہے. یہ جو ساری باتیں جن کا ذکر 3 اس آیت میں آ رہا ہے، 3 اگلی میں آ رہی ہیں، یہ تعلقات کو کمزور کر دیتی ہیں. تو اب کسی کا مذاق اڑانا، کسی پر عیب لگانا، کسی کو برے لقب سے پکارنا. مزید دیکھتے ہیں اس میں. مذاق میں استہزاء، مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، وہ ہنسی جس سے دوسرے کی یہ تحقیر اور دل آزاری ہو. وہ ہنسی جس سے دوسرے کا دل خوش ہو، وہ مزاح کہلاتی ہے، وہ جائز ہے، بلکہ مسنون ہے. اپنے والدین کو بھی پیاری سی باتیں کیا کرے ان کے ساتھ. ان کو اگر آپ ہنساتے ہیں تو بہت نیکی کا کام ہے، بہت اجر کا کام. اور کسی کو بھی اگر آپ خوش کرتے ہیں، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، کسی پر عیب لگانا، کوئی آنکھ کا اشارہ کر دینا، دھکا مار دینا، لامزہ بمانا کسی شخص کے کسی فعل یا حرکت میں عیب جوئی، کسی کی نقلیں اتارنا بھی اس میں شامل ہے، کوئی اشارے کرنا بھی اس میں شامل ہے، زیر لب کسی کو نشانہ ملامت بنانا، طنزیہ باتیں اس میں آ جاتی ہیں، چوٹیں کرنا، سب کچھ اس لفظ کے ایک لفظ کے معنی میں شامل ہے. مزید دیکھتے ہیں. اور اس میں ام، جی وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، النبز برے لقب کو کہتے ہیں. کسی کو لنگڑا، لولا، اندھا، کالا، اس کے قد کے مطابق کوئی ایسی بات کرنا، کبڑا، گدھا، لومڑ، یا کوئی بھی نام جس سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے. مثلا اچھا پھر کسی سے کوئی گناہ ہوا ہو، اس نے توبہ کر لی ہے، وہ گناہ چھوڑ دیا. ہمارے یہاں یقین کیجیے اس طرح ہی ہوتا ہے، ہم کسی کو اس کا ماضی نہیں بھولنے دیتے. یہ وہ گانے بجانے والی تھی، یا وہ گانے بجانے والا تھا، یا پہلے یہ کام کرتا تھا، پہلے یہ اس طرح ہوتا تھا، اس کے جو والد تھے وہ یہ کیا کرتے تھے. اللہ ہمیں ہدایت دے. اسی طرح ایک کچھ صحابی کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور ایک خاتون کے بارے میں بھی، کہ زنا ہوا، بعد میں توبہ کی، اور کچھ لوگ ان کا ذکر کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، تو آپ نے بہت اس چیز کو غلط سمجھا، برا منایا، اور فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے نا کہ اس نے کس طرح توبہ کی ہے، اس کی توبہ اگر تقسیم کر دی جائے تو پورے شہر کے لوگوں کے لیے وہ کافی ہوگی، سب کی طرف سے، جو اس اکیلے نے کی اور اس اکیلی نے کی.
तो किसी को भी आर दिलाने के लिए उसे चोर या जानी या शराबी कहकर पुकारना। अच्छा, लकब ऐसे नाम को कहते हैं बेसिकली, ये एक जो किसी को उसकी खूबी या खामी की वजह से लोग देते हैं। बाज दफा आदमी ने खुद भी रख लिया होता है, ज्यादातर जो लोगों ने दिया होता है। और लकब अच्छे होते हैं ज्यादातर, लेकिन कभी बुरे भी हो सकते हैं। और बाज औकात इतने अच्छे नहीं भी होते हैं, हो सकता है, मगर वो जिसको पुकारा जा रहा है उसे बुरा नहीं लग रहा है। उसको पता है कि ये इसी तरह मेरे यहाँ पहचान है, बस ठीक है, मैं, और वो बुरा नहीं मना रहा, तो फिर हम कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई बुरा मनाते हैं ना, और पता चल जाता है, तो दोबारा कभी ना कहिएगा। आगे चलते हैं। अब इसमें हम्म, ठीक है, मेरे ख्याल में फिलहाल इतनी। अब अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं, उसमें से भी देखते हैं आज हमारे सीखने के लिए क्या कुछ है। आयत नंबर 12, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। इसके दो माना हो सकते हैं। एक तो ये कि बहुत से गुमान से बचो, हर तरह के गुमान ना करो। दूसरा ये कि कसरत गुमान से बचो, वैसे ही ना करो। इन्ना बादन्नी इस्म, बेशक बाज गुमान गुनाह होते हैं। इस्म वो गुनाह होता है जो कि गुनाह कबीरा के मुकाबले में अगर मैं बताऊं तो गुनाह कबीरा तो नहीं है, मगर ये आपको किसी अच्छे काम करने से रोक देगा, नेकी करने से रोक देगा। तो वो गैर जरूरी काम हम कर रहे होंगे और जरूरी काम रह जाएगा। वला तजस्ससू, और ना तुम तजस्सुस करो। वला यग्तब बादुकुम बादा। आज इस पर तफसील से इंशाल्लाह ताला स्लाइड्स की फॉर्म में देखेंगे। हमें अंदाजा भी नहीं है कि हम कहाँ कहाँ गीबत कर जाते हैं। एक बार जरूर इनको सुनिएगा। और ना तुम में से कोई दूसरे की गीबत करे। कितनी बुरी चीज है ये, आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे। मजीद अल्लाह ताला हमें बताते हैं, फरमाते हैं, आयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई पसंद करता है, अन याकुला, कि वो खाए, लाहमा अखी, अपने भाई का गोश्त, मईता, मुर्दा, मुर्दा भाई का गोश्त। कैसी मिसाल दी है। फकरी तुमु, यानी कि इस मिसाल से तुम इसे कराहत करते हो, नापसंद करते हो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। फिर तकवा, तकवा, ये जो जितनी भी बातें बताई जा रही है ना, ये सब तकवा होगा तो ही ये आप इन पर अमल कर सकते हैं। अच्छा, ये पिछली आयत का एक हिस्सा थोड़ा सा रह गया, उसे मैंने वैसे तो बता दिया था कि जितनी बातें पिछली आयत में बताई गई है ना, उनको फिस्क कहा गया है। और इसका मजीद कहा गया है कि जिसने तौबा ना की वो ही असल जालिम है। तो ये जिसमें भी आदत हो वो इससे तौबा करना जरूरी है। अच्छा जी। इन अल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत रहम करने वाला है। इसका तर्जमा देखते हैं और फिर स्लाइड्स की सूरत में आज इस पे बात करते हैं इंशाल्लाह ताला। जी। अब गुमान भी, इसकी भी तफसीलात है। सबसे पहले बल्कि गुमान की किस्में देख लेते हैं। कुछ गुमान, ये जब आप कुरान मजीद से जुड़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा इंशाल्लाह ताला। इसकी कुछ तफसीलात होती है, उसको देखते हैं। फिर ये जो तजस्सुस करना, हम में से खास तौर पर हम औरतों में तजस्सुस बहुत होता है। पता नहीं किस तरह हर एक के बारे में हम जानना चाहती हैं। अपने घर में इतने मसले हैं, उनको छोड़कर लोगों के मसलों में। बात कहते हैं कि ये नफ्सियात होती है कि अगर हम खुश नहीं है तो हमें लगता है कि कोई दूसरा तो नहीं खुदा ना खास्ता खुश अपनी जिंदगी में। बाज आदत होती है, और शैतान की तरफ से इस चीज में हमें मजा आता है। तो लोगों के बच्चों के बारे में क्या कर रहे हैं, बच्चों, उनके किसी के बच्चे के बारे में, नंबरों के बारे में, फिर जॉब मिली कि नहीं, फिर शादी हो रही है कि नहीं, फिर बच्चे हो रहे हैं कि नहीं, बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, शोहर में कमी है कि बीवी में कमी है। पता नहीं, आप खौफ नहीं आता है ऐसे सवालात किसी से पूछते हुए? एक तो वो कपल पहले एक तकलीफ से गुजर रहा है, एक आजमाइश से गुजर रहा है, ऊपर से ऐसे सवालात कि कमी किस में है, तुम में है या उसमें है। क्या मिलेगा आपको? क्या कोई नफलों का सवाब है? क्या मिल जाएगा? सिर्फ अपनी आदत से मजबूर। एक खातून को मैंने खुद, मुझे बता रही, बेटी ने लव मैरिज की तो अपने दामाद से पूछ रही हैं कि तुम लोग कहाँ मिले थे पहली बार, कहाँ मुलाकात हुई थी। भाई जो भी था, जहां भी था, शादी हो गई ना, अब वो आपके दामाद है।
تو بیٹی کی بھی عزت آپ رکھیں، داماد کی بھی نہ ایسے سوال پوچھیں، وہ آگے سے بےچارے نہ آپ کو انکار کرنے جوگے، نہ آپ کو اس کا جواب دینے جوگے. کیسی باتیں ہیں یہ؟ پھر کان لگا لگا کے سنتی ہیں، شوہر بیوی کی باتیں سنتی ہیں کہ میرے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، یہ ویسے کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ کان لگا کر سننے کی تو رسم آج بھی ہے، وہ بہت سی خواتین کو یہ عادت ہوتی ہے. اتنا تجسس، اتنی وہ کیا کہنا چاہیے اس کے بارے میں یہ. اور یہ سب سے پہلے گمان سے شروع ہوتا ہے. اب اس آیت یہ انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں. پہلے آپ گمان کرتی ہیں، غلط والے گمان بہت زیادہ، پھر اس کے مطابق آپ بعض دفعہ تو عادتاً، بعض دفعہ اس گمان کو کنفرم کرنے کے لیے آپ تجسس کریں گی، جاسوسی کریں گی، اور پھر بعد میں اکارڈنگلی غیبت بھی کریں گی. تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان سب عادتوں کو ون بائی ون چھوڑنا ہوگا. اور اتنی پیاری مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، پیاری اس سینس میں نہیں ہے کہ یہ تو کراہت آتی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت، لیکن انداز دیکھیے کہ شاید ہمیں گھن آئے اور ہم چھوڑ دیں اس چیز کو. میں آپ سے آج ضرور یہ اس کو ڈیٹیل سے شیئر کرنے والی ہوں، غیبت کو ایک بار ضرور اسے سنیے گا. اگر وقت کی کمی ہے تو گروپ میں اس کی سلائیڈز کو ایک بار ضرور پڑھیے گا، اپنے سٹیٹس پہ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان سب، یہ جو آج 6 برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان 6 برائیوں کو آج ضرور اپنا بھی جائزہ لیجیے، لوگوں کی توجہ بھی سٹیٹس پہ لگائیں تاکہ ان کی توجہ بھی اس طرف آئے. زن کی 2 قسمیں ہیں جی. سب سے پہلے زن دیکھ لیتے ہیں نا، گمان. ایک تو غالب ہے، جو کسی دلیل ہے میرے پاس مضبوط علامت کے ساتھ، مجھے پتا چل گیا جی کہ یہ اس طرح سے ہے. شریعت کے اکثر احکام اسی پر ہوتے ہیں، دنیا کے تقریباً تمام کام اسی پر چلتے ہیں. مثلا عدالتوں کے فیصلے، گواہوں کی گواہی، یہ تجارت، ٹیلی فون، خطوط کے ذریعے سے اطلاعات، خبر واحد راویوں کی روایات، ان سب چیزوں میں غور و فکر، جانچ پڑتال، پوری کوشش سے حاصل ہونے والا علم جی. جو علم بھی ہے نا وہ بھی یہ غالب زن ہے، مگر اس پر عمل جو ہے واجب ہے. اس کو چھوڑ دیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. یہ صرف اس لیے بتایا کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آ رہا ہو کہ جو وہ جو فلاں میں نے گمان کیا اور یہ اس طرح سے، یا کوئی میں نے دیکھ بھی لیا اس کو کچھ کرتے ہوئے، برے لوگوں کی صحبت میں اٹھتے بیٹھتے، تو اس کے مطابق میں نے اگر گمان کیا تو وہ کسی حد تک، یہ سب چیزیں یہ ایک قسم میں آتی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. یہ جس قسم کی بات ہو رہی ہے نا جی، کسی وجہ سے دل میں خیال آ گیا، زیادہ تر شیطان کی طرف سے، ٹھہر گیا، دلیل کوئی نہیں ہے، نہ دیکھا نہ سنا، ایسے شوہر پہ شک کر لیں گی. چلے، یا تو آپ نے تبدیلی محسوس کی، شوہر تھوڑے سے مشکوک لگنے لگ گئے ہیں آپ کو، اور فون کال آتی ہے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، یا بار بار کسی کے میسیجز آ رہے ہیں. اکثر بیویاں مجھے یہی بتاتی ہیں کہ اسی بنیاد پہ وہ پھر چیک کرتی ہیں اپنے شوہر کے موبائل، اور پھر بہت پریشانی ہوتی ہے بیچاریوں کو. اب کیا کہوں میں اس بارے میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دیں. دیکھیے بعض اوقات ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم شک کر رہی ہوتی ہیں، ہم عورتیں بہت شک کرتی ہیں، اور یہ بھی ہماری محبت کی علامت ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اس شک کی بنیاد پر گھر کو تباہ کر لینا یہ بہت غلط ہے. لیکن جب مرد شک کرتا ہے نا، پھر گھر بس وہ بڑی اذیت ناک سچویشن ہو جاتی ہے. کیونکہ میں نے ایسی بیویوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس شوہر کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلی جاتی ہیں. اگر وہ شک کر رہا ہے سسرال میں تمہارا کسی کے ساتھ تھا یا ابھی بھی دوستی ہے، وہ جانا چھوڑ دیتی ہیں پیچھے میکے اپنے، یا فلان جگہ یا فلان جگہ، فون کا استعمال تک چھوڑ دیتی ہیں، دنیا سے ان کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے، مگر شوہر کا شک نہیں جاتا. یہ کچھ ذہنی مسئلے بھی ہوتے ہیں، اور کچھ بس یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ایک عورت کے لیے. لیکن جب عورت شک کرتی ہے، اس کا شک اس طرح سے نہیں ہوتا. ہاں، اس کا اکثر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کا شک بس ہلکا پھلکا ہی ہوتا ہے. پتہ چل بھی جائے تو بعد میں کیا کر لیں گی. اب یہ کہ یا تو آپ کو، میں اکثر یہ پوچھتی ہوں کہ اب آپ کیا کریں گی، آپ کو پتہ چل گیا. اب یا تو آپ کو لگے کہ جی ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ حق تلفی ہو رہی ہے، آپ کا خرچہ نہیں دے رہا، آپ کے بچوں کا خرچہ نہیں دے رہا ہے، تو پھر تو آپ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں، بالکل اٹھائیں. مگر اگر آپ کو سب کچھ وہ دے رہا ہے، کہیں اور انٹرسٹڈ ہے، آپ اس طرح شور مچا کے کیا کر لیں گی، کیا کریں گی. ایک مرد ہے، کہیں اور انٹرسٹڈ ہو سکتا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تو آپ روک سکتی ہیں اچھے طریقے سے. میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہوتا ہے، اس میں نا ہنگامہ فوراً نہ مچائیں. پہلے تو کنفرم آپ کو ہونا چاہیے کہ جو آپ نے شک کیا اپنے شوہر پر وہ واقعی حقیقت بھی ہے کہ نہیں، اور پھر آپ پوچھیں کہ وہ چاہتے کیا ہیں آپ کے شوہر. تو اگر تو آپ کے حقوق پورے دے رہے ہیں، دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ نہیں روک سکتی ہیں.
आप रोकेंगी तो वो जिना की तरफ जाएंगे, वो गलत काम करेंगे। तो अच्छे तरीके से खुद ही आपस में निगोशिएट कर सकती हैं, रोक सकती हैं, जो भी आपका तरीका है। अच्छा, बात बीवियों को मैंने ये देखा है, वो कहती हैं कि शादी ना करो दूसरी, तुमने जो करना है कर लो बाहर। अब ये हमारा कल्चर देख लें, इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कुछ और कह रहा है, लेकिन हम औरतें कहती हैं शादी दूसरी मत करना, मुझ पे सोकर ना लेकर आना, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है। और मैं लोगों को क्या कहूंगी, वो खुद बहुत बुरा फील करती हैं, फिर मेरे बच्चों का हक खाया जाएगा, फिर विरासत के हकूक, वो जो हिस्से हैं उसमें कमी बेशी होगी। और वैसे तुमने अफेयर चलाना है, जिस्मानी ताल्लुक कायम करना है, तुमने जो करना है कर लो। देखिए, इस्लाम ऐसा नहीं कहता है। तो मैं ये अक्सर आपसे मैं कहती हूँ, तकलीफ बहुत होती है जब किसी औरत को पता चलता है उसके शोहर का बाहर किसी के साथ ये चल रहा है। आप सबसे पहले ना अपने शोहर से बात करें कि आपको शक है इस तरह से, या आपने पकड़ लिया है, कंफर्म है, आपके पास मैसेजेस हैं, प्रूफ है। आप उनसे पूछो कि वो चाहते क्या है। फौरन वावेला इस तरह ना मचाएं। हो सकता है कि ये वक्ती जज्बात हो और वो शोहर वापस आ जाए, लेकिन आप इस दौरान अपने घर वालों को, अपने भाइयों को, अपने वालिद को, शोहर के घर वालों में सब में बदनाम कर चुकी हूँ अपने शोहर को। अब वो वापस आता भी है तो उसके दिल से ये बात नहीं निकलेगी। और गलतियां सबसे किससे नहीं होती, औरतों से भी तो होती हैं। ये और बात है कि औरतों की गलती मर्द माफ नहीं करते हैं, मगर मर्दों की औरतें कर भी देती हैं बच्चों की वजह से भी। तो फिर औरत इस मामले में जरा मुख्तलिफ बनी है। तो बहुत समझदारी से इस चीज को लेकर चला कीजिए। ये टॉपिक है बहुत लंबा है, इस पे दोनों पहलुओं से बात हो सकती है। और अब ये भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ दिया जाए। और बहुत सारे और अक्सर हस्बैंड, अल्लाह ताला हिदायत दे, एक जगह नहीं कई कई जगह उन्होंने दोस्तियां की होती हैं। तो अब यहाँ पे रोकना भी जरूरी है, ये भी गलत है। लेकिन अब ये देखना होगा किस नौयत का उनका रिलेशन है, वो दूसरी शादी करना चाहते हैं या वैसे ही दिल लगी कर रहे हैं। तो ये बहुत समझदारी से एक औरत को लेकर चलना होगा। आपकी आजमाइश है, आपका इम्तिहान है। तो जरा बस ये जरूर देखें, अगर आपके वो हुकूक पूरे कर रहे हैं, आपके बच्चों के पूरे कर रहे हैं, तो इसके मामले में आप उनसे ज्यादा उलझिए मत। और बल्कि बात तो कहते हैं कि अगर कोई शौक को शौक है ना, तो इसे पूरा कर लेने दीजिए। क्योंकि आप पूरा नहीं करने देंगे, आप जितनी रुकावटें डालेंगे अट्रैक्शन उतनी ज्यादा बढ़ेगी। और जब शादी हो जाएगी तो जिस तरह आप हैं उसी तरह दूसरी बीवी। ये सिर्फ कहने की हद तक होता है, वो जब शादी हो जाती है मर्दों की वैसी कशिश उस तरह से नहीं रहती, इल्ला माशाल्लाह कि अगर वो भी दीनदार है, आप भी दीनदार हैं, घर का माहौल दीनी है, आप अल्लाह से इतनी दुआएं करती हैं, मोहब्बत भी करती हैं, खिदमत भी करती हैं, तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी मोहब्बत बढ़ती बढ़ेगी। शोहर की मोहब्बत हर आने वाले दिन के साथ बढ़ेगी। अदरवाइज अगर आपने भी शोहर को उतार फेंका है, वो भी और जगह दिलचस्पी ले रहा है, तो बस वो फिर शादियां जितनी चाहे करता जाए। इसी तरह ही होगा, जिस तरह पहली बीवी उसी तरह दूसरी बीवी। वो जब तक कोई चीज मिलती नहीं है ना, तब तक कशिश होती है। और जितना आप अपने बच्चों के मामले में भी मैं कहूंगी, अगर आपको पता चलता है वो कहीं दिलचस्पी रखते हैं, तो इतना वावेला ना मचाएं। स्पेशली बच्चों के मामले में दिलचस्पी हो गई है, तो आप अच्छे तरीके से उसको हैंडल कीजिए, निकाह की तरफ लेकर आइए। जितना आप रेजिस्ट करेंगी, आप रोकेंगी, हंगामा खड़ा करेंगी, उतना बच्चे की उस पर अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगी। तो ये समझदारी से ही मामलात को हैंडल करना होता है। चलिए, ये टॉपिक लंबा हो जाएगा, मुझे अभी बहुत कुछ शेयर करना है आपसे। अब वो जहां पे आपको पता भी नहीं है, जी ख्याल आ गया, इसे शक कहते हैं। अब हो भी सकता है ठीक हो सकता है ना भी ठीक हो, वहम भी। क्या? अच्छा, ये दोबारा पढ़ती हूँ मैं। दलील ना होने की वजह से दिल में इसके होने या ना होने का इम्कान बराबर है, इसे शक भी कहते हैं। या इसके होने का इम्कान इसके ना होने के इम्कान से कम है, ये वहम कहलाता है। तो ये सारी सूरतें जो है ना, ये इनसे अवॉइड करना चाहिए। चलिए जी, अब गीबत की तरफ बढ़ते हैं, आज का मेन टॉपिक। और इसको एक बार जरूर आपने, रुकिए एक स्लाइड रहती है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, फिर गीबत की तरफ चलते हैं। तजस्सुस का ताल्लुक अमूमन ऐसे अफाल से होता है जो या तो कभी हुए नहीं हुए या जाहिर ना हुए हो। किसी की टोर लगाए रखना, किसी के घर में झांकना, चोरी छुपे किसी की बातें सुनना, किसी के खत पढ़ना। अब आजकल जैसे किसी की चैट बगैर इजाजत के, इस तरह दरमियान में टेलीफोन की गुफ्तगू सुनना,
सब इसी में आते हैं। जबकि ऐसे कामों का मकसद कोई ऐसी बात मालूम करना हो जिससे उसे बदनाम या बेइज्जत किया जाए, ऐसी जासूसी से मुमानत का हुक्म सिर्फ अशखास के लिए नहीं, इस्लामी हुकूमत के लिए भी है। अच्छा, बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, जिस तरह जन की दो किस्में हैं, इसी तरह तजस्सुस में भी ये है कि जासूसी अगर कोई अपने मुल्क के फायदे के लिए कर रहा है तो वो एक अलग टॉपिक है। बस सिर्फ इतना ही बताना था, बाकी वापस चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने आज के असल टॉपिक की तरफ। जी। किसी के गायब होने की सूरत में उसकी वो बात करना जिसका जिक्र उसे नापसंद हो। तो यहाँ पर एक हदीस है, मैं देखती हूँ अगर आगे आती है, जिसमें ये सहाबा ने पूछा था कि अगर वो बात उसमें हो और हम जिक्र कर रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गीबत है। और अगर वो बात उसमें नहीं है और वो जिक्र कर रहे हैं तो ये बहुतान है। तो किसी सूरत में भी जिक्र इस तरह करना जायज नहीं है। इस जुमले में गीबत से कई तरीकों से शदीद नफरत दिलाई गई है। चुनांचे इसमें गीबत के साथ किसी भाई की इज्जत और आबरू तार तार करने को इंसान का गोश्त खाना करार दिया। फिर किसी दूसरे इंसान का नहीं, अपने भाई का, और मजीद ये कि जिंदा नहीं मुर्दा भाई का। तो ऐसी शदीद काबिल नफरत चीज से मोहब्बत करने की आर दिलाते हुए पूछा कि इतनी गंदी और मकरूह चीज से तो शदीद नफरत होनी चाहिए थी, तो क्या तुम नफरत के बजाय इससे मोहब्बत करते हो? यानी अगर तुम्हारे सामने ये चीज पेश की जाए तो तुम यकीनन इससे नफरत करोगे, कराहत करोगे। इसके बारे में और देखते हैं। गीबत का मतलब किसी मुसलमान की गैर मौजूदगी में उसकी ऐसी बुराई या ऐब का तज़किरा करना जिसे सुनकर वो नापसंद करे। कुरान मजीद में गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने से तशबीह दी गई। गीबत को मुर्दा भाई का गोश्त खाने के साथ तशबीह इसलिए दी गई, जिस तरह मुर्दा अपना गोश्त खाने से किसी को हटा नहीं सकता, इसी तरह जिसकी गीबत की जा रही है वो अपने पास मौजूद ना होने वो पास मौजूद ना होने की वजह से वो अपना दिफा नहीं कर सकता। और देखते हैं कि किस किस तरह हम इसमें गीबत कर सकते हैं। हम्म, अच्छा जी, ये हदीस भी आ गई है, इसे भी देख लेते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानते हो गीबत क्या है? उन्होंने कहा, अल्लाह और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा अपने भाई का जिक्र ऐसी चीज के साथ करना जिसे वो नापसंद करता है। अर्ज किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं कि अगर मेरे भाई में वो चीज मौजूद हो जो मैं कह रहा हूँ, तो क्या फिर भी गीबत है? आपने फरमाया, अगर उसमें वो चीज मौजूद है जो तुम कह रहे हो तो तुमने उसकी गीबत की। अगर वो चीज उसमें मौजूद नहीं है तो तुमने उस पर बहतान लगाया। सही मुस्लिम 6593। इस हदीस को याद रखिएगा। यानी किसी अपने भाई का जिक्र ऐसी चीज के साथ करना, अगर उसको पता चले कि मेरे बारे में आपने ऐसी बात की है, तो ये उसके लिए ये नापसंदीदा। जी, एक मिनट रुकिएगा। जी। अच्छा जी। तो यानी कि अगर किसी को पता चले कि हमने ये बात की और उसे नापसंद हो, तो ये है गिबत। अब आपने गिबत और बहतान का फर्क भी याद रखना है। दोनों कितनी नापसंदीदा चीजें हैं। यहाँ पर पहले मैं चलो तरतीब से चलती जा रही हूँ, सारी स्लाइड्स इंशाल्लाह ताला वन बाय वन। इससे बचने के तरीके देख लेते हैं, या बचने के तरीके बाद में शेयर करती हूँ, एक सेकेंड। पहले पता तो चले हम करते कहाँ कहाँ है गिबत, कितनी बुरी चीज है ये। हम्म, ये देखते हैं। ये जी इमाम नववी इसके बारे में तफसीलात लिखते हैं। गीबत में क्या है, ख्वाह वो चीज उसके बदन से ताल्लुक रखती हो, या दीन से, या दुनिया से, उसकी शक्ल सूरत के बारे में हो, या अखलाक के, उसके माल औलाद वालदैन और बीवी बच्चों के मुतल्लिक हो, या उसके लिबास, चाल ढाल बोल चाल, वो किस तरह से चलता है, किस तरह से बोलता है, कैसे मिलता है,
غرض اس سے تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا ذکر جو اسے ناپسند ہو غیبت ہے۔ اچھا آپ لوگ شاید یہ سارا پڑھنے کے بعد سوچیں گے، جب بھی کبھی میں یہ شیئر کرتی ہوں میں یہی کہتی ہوں کہ پھر اس کا مطلب ہے پھر تو ہم کسی کی بات ہی نہ کریں۔ جی اگر یہ نوبت آئے نا کہ اگر آپ کے پاس کسی کی تعریف کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ کسی کا ذکر ہی نہ کریں، چھوڑ دیجئے۔ میرے خیال میں آ، کسی کا ذکر کرنے کے بجائے ہمارے پاس بہت کچھ ایسا مواد موجود ہوتا ہے۔ ہم قرآن مجید کی باتیں کر سکتے ہیں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیرت صحابہ۔ اچھا چلے چھوڑے، اگر آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی ہر وقت تو ان کی باتیں نہیں کی جا سکتی، ہم لوگوں کے بارے میں اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں کریں۔ تو یہ عادت کی بات ہے، عادت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر خواہ یہ ذکر زبان سے کیا جائے تو بھی غیبت ہے، لکھ کر کیا جائے تو بھی غیبت ہے۔ ہمارے ہاں ہم یہ جو ہماری سیاست دانوں پہ بات کرتے ہیں، سلیبریٹیز جو ہیں، یہ ایکٹرز ہیں، سپورٹس مین ہیں، ان کے افیئر سکینڈلز وہ ہوں یا نہ ہوں، باتیں کر رہے ہیں ان کے ماضی کے بارے میں، کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، یہ سب غیبت میں آ رہا ہے۔ اشارے سے ہو، کنائے سے، تمام صورتوں میں غیبت ہے۔ اشارہ خواہ آنکھ سے ہو یا ہاتھ سے، سر کے ساتھ ہو یا جسم کے کسی حصے کے ساتھ، غیبت میں شامل ہے۔ کسی کے جسم کی غیبت کسی بھی طرح، اس کو اندھا کہنا، لنگڑا کہنا، ایون کہ وہ ہے مگر نہیں کہنا ہے، کانا، گنجا، اس کے قد پر لمبوترا، کالا، کچھ بھی ایسا لفظ استعمال نہ کریں۔ اپنے بچوں کو وہیں روک دیجئے۔ ایک بار یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بہت ہی انہوں نے معصومیت سے حضرت صفیہ کے ہائٹ کے بارے میں، قد کے بارے میں اس طرح کی بات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر یہ آپ نے ایسی بات کی ہے عائشہ کہ اگر یہ بات پانی میں، ان کے سمندروں میں گھول کر ڈال دی جائے تو سارے سمندر اس سے میلے ہو جائے۔ میں مفہوم آپ سے بیان کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس ابھی وقت نہیں ہے، یہ ساری احادیث موجود ہے میرے پاس۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے یہ ود ریفرنس ایک ایک لفظ کے ساتھ میں شیئر کروں گی، مجھے اچھا بھی لگتا ہے حدیث کو اسی طرح پڑھ کر سنانا، مگر وہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں وہاں پر آپ یہ ساری تفصیلات شیئر کروں۔ جب یہ پہلی بار یہ میں نے پڑھا تھا تو اتنا مجھے فیل ہوا کہ ہم لوگ تو آرام سے کہہ جاتے وہ فلاں موٹا سا، وہ جس کا قد چھوٹا ہے، وہ جس کی آنکھ ایسی ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات اگر چلے دو ناموں کے لوگ ہیں، ایک ہی نام کے دو لوگ ہیں، کسی میں تھوڑا فرق کرنے کے لیے تو وہ بھی برائی کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، کوئی ایسی نشانی بتا دیجئے جو کہ اس طرح نہ ہو کہ اس تک پہنچے اور اسے بری لگے، یا کوئی آپ کے بارے میں اس طرح بات کرے تو بری لگے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہم آنکھوں کے اشاروں سے اس طرح باتیں کر جاتے ہیں۔ ہمیں سے اکثر عورتوں کی آنکھوں سے باتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے، کوئی بیٹھا ہو تو اس کی اس طرح سے اشارے کر جائیں گی، سب غیبت میں آتا ہے۔ دین کے بارے میں غیبت، اسے فاسق کہنا، چور، خائن، ظالم، نماز میں سست ہے، نماز نہیں پڑھتا جی، نہیں کہہ سکتے آپ اور میں کہ وہ نماز میں سستی کرتا ہے، پلید، ماں باپ کا نافرمان یا بدماش، ہم نہیں کہہ سکتے۔ یہ امام نووی نے بہت خوبصورت ریسرچ سے لکھا ہوا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے کیونکہ یہ پڑھ کر احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنا سنجیدہ ٹاپک ہے۔ یہ آج یہ دو ہیں سلائیڈز یہ والی، ان کو ضرور اپنے سٹیٹس پہ شیئر کیجیے، اپنے پیاروں کو بھی اس کے بارے میں انفارم کیجیے۔ دنیا کے بارے میں کسی کو نکما نہیں کہہ سکتی میں اور آپ، باتونی نہیں کہہ سکتے۔ ایک ہوتا ہے نا، چلے میں آپ کو پھر بتا دوں، کسی کا رشتہ ہونے جا رہا ہے کسی خاندان میں، تو وہاں تھوڑا آپ انفارم کر دیجئے ان کے بارے میں، جی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاندان کے بارے میں بتایا تھا کہ پتہ کر لینا ان کی آنکھوں میں تھوڑا سا ایشو ہے، ایسا نہ ہو بعد میں تمہیں پتہ چلے اور مسئلہ ہو، بات طلاق تک چلی جائے یا دل آزاری ہو، تو پہلے پتہ کر لو، دیکھ لو ایک نظر، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح سے کسی کو بتانا، کوئی رشتہ کرنے جا رہا ہے، کوئی کاروبار کرنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بتانا، دیکھ لیجئے جی ان کا پاس ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، وہ اس طرح سے کر جاتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ غیبت میں نہیں آتا ہے۔ مگر ایسے ہی کسی کو کہہ دینا، یہ چلے فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے، بہت زیادہ سوالات کرتی ہیں، بہت زیادہ ٹائم ضائع کرتی ہیں، اب فرض کریں وہ ایک ہمارے گروپ میں ایڈ ہوئی ہیں اور میں اپنی ان ایڈمن کو تھوڑا سا انفارم کر دیتی ہوں کہ یہ ایک نمبر ہے، یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، یہ بہت زیادہ سوالات، غیر ضروری سوالات کرتی ہیں، وقت ضائع کرتی ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے گا، ان کو ڈے ون سے ہی آپ نے بہت سمجھداری سے ہینڈل کرنا ہے، زیادہ وقت نہ دیجیے گا، نہ ضائع اپنا کیجیے گا، اور ان کی بھی ہم تربیت اسی طرح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ بھی غیبت نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اسی طرح کسی کو کہہ دینا نکما، باتونی، پیٹو، اور ہم تو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں،
اخلاق کے متعلق بہت بد اخلاق ہے، بہت پراؤڈ ہے، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، ریاکار ہے، جلد باز ہے، بزدل ہے، سڑیل ہے، یہ دیکھیں ذرا. اور یہ تو ہم سب گھروں میں کتنے آرام سے استعمال کر جاتے ہیں. اس کے والد کے متعلق یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہے، یہ چودھری ہے، وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یہ مزارے، اور یہ چھوٹی ذات کے فلانا اور جلاہے موچی کالا حبشی نہیں کہہ سکتے. پھر زبان، ہاتھ اور جسم کے ساتھ غیبت کی ایک صورت اس کی نقل اتارنا ہے، مثلا اس کی اٹک اٹک کے بات کرنے یا ناک میں بولنے کی، لنگڑا کر چلنے کی، کبڑا ہونے کی یا چھوٹے قد کا ہونے کی نقل اتارنا. غرض قاعدہ یہ کہ کوئی بھی حرکت جس کا مقصد کسی مسلمان بھائی، کوئی بھی کسی بھی طرح اس کی کوئی کمی یا عیب پر بات کرنا، اسے پتا چلے اور اسے تکلیف پہنچے، یہ سب غیبت میں آتا ہے. یہ سب کانشیس ہو جائیے، کانشیس ہونا چاہیے، یہ ضروری ہے. اس کے کچھ نقصانات بھی دیکھ لیتے ہیں. روحانی نقصان، ایک کبیرہ گناہ ہے جو انسان کے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے. سماجی نقصان، غیبت سے دلوں میں کینہ اور نفرت پیدا ہوتی ہے جس سے خاندان اور معاشرہ تباہ ہو سکتا ہے. عبادات کی قبولیت پر اثر، غیبت کرنے والے کی دعائیں اور نیک اعمال قبول نہیں ہوتے جب تک وہ توبہ نہ کرے اور معافی نہ مانگے. قیامت کے دن سخت سزا، غیبت کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن ان کے اعمال نامے میں سخت حساب کتاب ہوگا. معاشرتی بگاڑ، غیبت سے فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں جو معاشرے کے امن اور سکون کو برباد کر دیتے ہیں. جی، اور دیکھتے ہیں یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں غیبت، یہ سورۃ الحجرات 12 کا دیا ہوا ذکر. باقی غیبت قیامت کے دن نقصان کا سبب بنے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اپنے بھائی کی عزت یا کسی اور معاملے میں حق تلفی ہو تو وہ قیامت سے پہلے ہی اسے معافی مانگ لے، کیونکہ قیامت کے دن دینار اور درہم کام نہیں آئیں گے. صحیح بخاری 2449. دیکھیے، ویسے تو معافی مانگنی چاہیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے اس کو بتایا، میں نے تمہاری یہ غیبت کی تھی اور اسے اچھا نہ لگے اور بات بڑھ جائے، تو اس سے بہتر ہے اب یہ نہ بتائیں کہ میں نے کیا غیبت کی تھی، بس یہ کہہ دیں کہ مجھ سے کبھی کوئی حق تلفی ہوگی تو مجھے معاف کر دے. غیبت نیکیوں کو ضائع کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کی عزت پر حملہ کیا یا غیبت کی، تو اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن پر اس نے ظلم کیا تھا. صحیح مسلم 6579. آج میرے خیال میں ایک ایک سلائیڈ ایسی ہے کہ ہم سب اسے اپنے اپنے سٹیٹس پہ شیئر کریں تاکہ باقیوں کو بھی اس سے فائدہ ہو. اچھا، یہ ایک اور بات دیکھیے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے نا، سننا بھی حرام ہے، کیونکہ سننے والا بھی غیبت میں برابر کا شریک ہے. اگر میں آپ کو منع کر دوں کہ میں نے غیبت نہیں سننی تو آپ نہیں کر سکیں گی، الا ماشاء اللہ کہ اگر آپ کو کوئی کسی نے تکلیف پہنچائی ہے، ظلم کیا ہے، آپ اپنے حق کے لیے بات کرنا چاہ رہی ہیں، مجھ سے شیئر کر رہی ہیں، مشورہ لینا چاہ رہی ہیں، تو یہ غیبت نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کو عادت ہی پڑ گئی ہے، آپ ہر دوسرے دن فون کر کے اور اپنے سسرال والوں کی اور اپنے شوہر یا کسی کی بھی آپ غیبتیں کیے جا رہی ہیں، آپ کام کرنا کیا ہے، پریکٹیکل پوائنٹ کی طرف نہیں آ رہی ہیں، تو یہ غیبت ہو جائے گی. تو اب اس میں یہ کہ آپ ایک بار تو سن لیں، ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن بار بار نہ سنیں، اچھے طریقے سے اس کو سمجھا دیں اور اپنا بھی وقت بچائیں، اس کو بھی اس گناہ سے بچائیں، کیونکہ دونوں ہی اپنے مردہ بھائی کے گوشت سے لذت حاصل کر رہے تھے، ایک غیبت کر کے دوسرا اسے سن کر. اس لیے غیبت سننے سے بھی بہت پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اپنے مسلم بھائی کی عزت کا دفاع کرتے ہوئے غیبت کرنے والے کو اس سے منع کرنا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں کیا ہے، ہاں، یہ جو کچھ معاملات ہیں جن میں غیبت کر سکتے ہیں: ظلم پر فریاد، یعنی مظلوم کو حق ہے کہ ظالم کے خلاف بات کرے. نمبر 2، کسی گناہ یا برے کام سے روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر یا خود اسے روک سکیں. نمبر 3، فتویٰ لینے کے لیے مفتی کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں مفتی صاحب کے سامنے. نمبر 4، مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے اور انہیں شر سے بچانے کے لیے کسی کی برائی سے آگاہ کرے تو یہ جائز ہے. نمبر 5، جو شخص کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا اور لوگوں کو لوٹتا ہو، اعلانیہ شراب پیتا ہو، تو اس کے ان گناہوں کا ذکر جائز ہے. نمبر 6، کوئی شخص کسی لقب کے ساتھ مشہور ہو، اس کے بغیر اس کی پہچان نہ ہوتی ہو اور وہ خود بھی اسے برا نہ مناتا ہو، تو اس لقب سے اس کا ذکر کرنا جائز ہے، خواہ اس میں اس کے کوئی نقص ہی بیان کیا جا رہا ہے. چلیے جی، آخری ایک دو سلائیڈز ہیں، دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں. اب اس میں یہ دیکھتے ہیں غیبت سے بچنے کا.
اللہ کا خوف، دیکھیے اللہ نے بھی تو تقوی کی بات کی ہے نا ان آیات میں. یہ اللہ کا خوف ہوگا تو ہی ہم بچ سکیں گے. پھر خاموشی اور پازیٹیو سوچ. جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے. صحیح بخاری 6018. کتنی خوبصورت بات ہے، کتنی خوبصورت بات ہے. اس حدیث کو اگر ہم لکھ کر گھر میں لگا لیں کہ اچھی بات ہے تو کریں، نہیں تو خاموش رہیں. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے خاموشی کا. کوئی اچھی بات ہے تو کر لیں. توبہ اور استغفار. کسی کی غیبت کی ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور اس شخص سے بھی معذرت کریں، لیکن حکمت کے ساتھ. میں نے آپ کو ابھی بتایا معاملہ خراب ہونے کا خدشہ ہو تو نہ بتائیے گا، اللہ سے بس معافی مانگ لے اور اس کے لیے ویسے ہی دعا کیجیے اور آئندہ نہ کیجیے. دل کی صفائی. دوسروں کے لیے دل میں اچھے خیالات رکھیں، ان کی عیب جوئی سے آپ اوائڈ کریں. یہ جو پازیٹیو سوچ ہوتی ہے نا، یہ آپ کی اپنی یہ نیری صحت ہے، جسمانی بھی ذہنی بھی، اور نیری برکت ہی برکت ہے. آپ اچھا سوچیں. میں کہتی ہوں اگر آپ کو پتہ بھی چل جائے نا کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، اور بیوقوف بنا کے یعنی کہ آپ سے کوئی فائدہ لے رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کچھ لے رہا ہے، تو اٹھانے دیں فائدہ اس کو. آپ پازیٹیو سوچیں. کوئی ضرورت نہیں چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کے بارے میں سوچنے کی. پتہ نہیں یہ میرے بارے میں یہ کیسی رائے رکھتا ہے، یہ صحیح سوچ بھی رہا ہے کہ نہیں. وہ خود اللہ کو جواب دے. آپ اپنی سوچ کے جواب دیں. آپ اپنی سوچ اچھی رکھیں، پازیٹیو رکھیں. اس میں آپ کی صحت ہے، اسی میں آپ کی خوشی ہے. خود احتسابی. اپنے ایپ پر نظر رکھیں، اپنے آپ پر میں کہاں غلط ہوں. جس کو اپنی غلطیوں کی فکر پڑ جاتی ہے نا اور اپنی غلطیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کا بھلا، کسی کی بھلائی سوچتے ہیں نا، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ اسے اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنے عیب کی فکر پڑ جاتی ہے. اسے کسی کے نہیں نظر آتے ہیں پھر، اور انٹرسٹ بھی نہیں رہتا. اپنا مداوع کریں ان غلطیوں کا، توبہ کریں. نیک لوگوں کی صحبت. وہ محفل چھوڑ دیں. غیبت سننا گناہ ہے. فضول گوئی سے اجتناب کریں. اور لاکھ باتوں کی ایک بات، خاموشی. خاموش. غیر ضروری بات کریں ہی نہ. اور اس میں دیکھ لیتے ہیں اس کی تلافی. یہ لاسٹ سلائیڈ ہے ہماری. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے ساتھ جس کی غیبت یا برائی کی، اس سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ اس کا تعلق حقوق العباد سے. ہاں، یہ ضروری نہیں کہ اس کو پورا معاملہ بتایا جائے، بس اتنا کہہ دیا جائے اگر کبھی آپ کی حق تلفی ہوئی ہو تو آپ معاف کر دیں یا کوئی اور انداز اختیار کر لیں. الغرض دنیا میں اس سے معاف کروا لیں. اگر اس کا ملنا مشکل ہو تو اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ اس کے حق میں کثرت سے استغفار کریں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں. البتہ اگر جن لوگوں کی غیبت کی ہے انہیں غیبت کا علم نہ ہو تو ان سے معافی مانگنا شرعاً واجب نہیں ہے. صرف اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کریں اور ان لوگوں کے لیے دعا کریں اور ان لوگوں کے لیے استغفار کریں. چلیے جی، ایک چھوٹی سی کوشش تھی. آپ اسے پڑھیں اور اس پر عمل کریں. سنجیدگی سے لیجئے. اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اپنے اسٹیٹس پہ لگائیں، اپنے پیاروں سے شیئر کریں. آپ کے کوئی بھی گروپس ہیں یا ویسے ہی پرسنل میں شیئر کریں، ضرور شیئر کیجیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب